کر رہا ہے اس کا عملہ ماننے سے انکار کر رہا ہے اور ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا، تو کون سی یہاں پہ عدل و انصاف ہوگا؟ ہم لوگ انصاف کے لیے کہاں پہ جائیں؟ میں کوئی لاہور ہائی کورٹ کے پاس جاؤں، میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس جاؤں، میں پاکستان کے سپریم کورٹ کے پاس جاؤں کہ ہمیں ملاقات کی جائے، یا ہم لوگ کوئی انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں کہ ہم لوگ اپنے لیڈر سے ملاقات کریں؟ میرے عوام کے دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مجھ ناچیز عمر ایوب کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے قومی اسمبلی میں وزارت عظمیٰ کا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ میں پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت چیف آرگنائزر ہوں۔ ہمارے انٹرا پارٹی الیکشنز آ رہے ہیں، ہمارے پارٹی کے مختلف معاملات ہیں، میں نے اپنے لیڈر سے ملاقات کرنی ہے، اور یہ جمہوری حق عدالت نے جو مجھے دیا ہے، جو یہ لیگل حق، قانونی حق، اس سے مجھے ڈینائی کیا جا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، اس کو میں شدید الفاظ میں اس کی میں مذمت کرتا ہوں، اور مجھے بتایا جائے کہ ہم لوگ کہاں پہ جائیں۔ اس کے فوراً بعد میں پھر عدالت کے پاس رجوع کروں گا، اور اس کے بعد ہم لوگ اگلا لائحہ عمل دیکھتے ہیں کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا۔ یہ انتظامیہ پنجاب کی، یہ محسن نقوی، یہ ڈاکٹر عثمان، یہ جیل خانہ جات کا آئی جی، یہ جیل خانہ جات کا منسٹر، یہ کس چیز سے خائف ہے؟ یہ وزیر اعظم پاکستان یہ کس چیز سے خائف ہے؟ یہ پارٹی کی لیڈرشپ اپنے لیڈر دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کیوں نہیں مل سکتے؟ ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور سیدھا بھی جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے عدالت کا۔ دن سے آ رہا ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر میں نے لیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ملاقات نہیں کرنے دی جا رہا ہے۔ ابھی کہتے ہیں کہ بعد میں آ جائیں یا کسی اور دن آ جائیں۔ دیکھیے، یہ بہت سینسیٹیو ٹائم ہے۔ عمران خان ہمارا لیڈر ہے، اس وقت جو ہے نا بہت بڑی پولیٹیکل ڈیسیجن ہو رہی ہے۔ عمران خان کے اوپر جو ہے اس قوم نے اعتماد کیا ہے، سب سے بڑا مینڈیٹ دیا ہے پوری ملک میں، یعنی خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، اور ایک پاپولر لیڈر ہے۔ اس نے جو ہے نا پاکستانی عوام نے اس کو بہت بڑا مینڈیٹ دیا ہے، تو سب سے پہلے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ اس طرح جو ہے نا ہمیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں ملاقات نہیں کرنے دیا جا رہا ہے۔ عدالت سے ہم نے اپروول لی ہوئی ہے، اگر اس کے باوجود بھی ہمیں موقع نہیں دیا جا رہا ہے تو ہم اس کے خلاف جو ہے نا کو بھی کہتا ہوں کہ وہ جو ہے نا اس کے لیے کنٹمپٹ کے لیے فائل تیار کرے۔ دیکھیں، ہم اس وقت ملک کی صورتحال ہے، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں کا تضحیق ہو رہی ہے۔ کل جو ہے نا میاں اسلم کو پشاور ہائی کورٹ نے راہداری ضمانت دی، پھر بھی پنجاب پولیس پہنچی ہوئی تھی، اور ادھر جو رانی جو بیٹھی ہوئی ہے، جس طرح وہ بات کر رہی ہے اور جس طرح وہ دھمکیاں دے رہی ہے، اور جس طرح جعلی مینڈیٹ کے اوپر جو اس کے پاس مینڈیٹ ہے نہیں، اور پھر جو ہے نا ہمارے لوگوں کو وہ لالچ دے کے، دباؤ میں لا کے، پریشر دے کے اپنے ساتھ ملا کے پنجاب میں حکومت بنا رہی ہے یا وفاق میں حکومت بنا رہی ہے، تو میں اس حکومت کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی، اس کی کیا سے ہوگی؟ کون اس حکومت کو رسپیکٹ دے گا؟ کون اس حکومت کو مانے گا؟ دیکھیں، اس ملک کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، بہت ہو گیا اس ملک کے ساتھ۔ آپ اگر عوام کی رائے کی توہین کریں گے، اس کا احترام نہیں کریں گے، تو یہ ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ملک قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق چلے۔ ہم صرف چاہتے ہیں کہ جو ملک میں رول اپنا ہو، قانون کی حکمرانی ہو، آئین کی بالادستی ہو، تو میں اس پہ مذمت کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کرتا ہوں، میں سے خود بات کرنا چاہتا ہوں، ٹیلیفون پہ نہیں مل رہا، اور انشاءاللہ میں نے ملنا ہے ضرور، کیونکہ اس وقت جو ہمارے مختلف الائنسز جاری ہیں، جو اس وقت مختلف سندھ میں جو تحریک شروع ہو چکی ہے، جو بلوچستان میں ہے، میں نے انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان کا وزٹ کرنا ہے، میں سندھ میں جاؤں گا، اور یہاں لاہور میں بھی میری
ताकि ये जो रिगिंग हुई है ये इस कौम के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है और ये अवाम का हक है कि वो अपनी नुमाइंदगी और लीडरशिप चुने। ये बंद कमरा मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती। ये मुल्क जो है ना, ये कानून और आईन हमें ये प्रोटेक्शन देती है कि हम आज़ादी राय, हमारा कानूनी हक है, हमारा जो है ना फ्रीली मूवमेंट हमारा कानूनी हक है और पब्लिक का जो मैंडेट है आइन में उसको प्रोटेक्शन दी गई है। इसलिए इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम पूरा केस तैयार कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और इस केस को जो है ना हम अदालत से तवक्को रखते हैं कि इस वक्त अगर आप अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए जो हमारी जो एक शहरी को हुकूक है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट खड़ा नहीं होगा तो शायद ये बहुत बड़ा अलमिया होगा, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा था कि मैं आइन को बारदस्त रखूंगा, मैं किसी के साथ जो है ना, तो ये अभी टाइम है कि आपने अगर आइन को बचाना है तो ये टाइम है कि आप एक्शन ले। जो कमिश्नर ने जो इल्जामात लगाए उसके ऊपर इंक्वायरी करे। हम तो ये नहीं कहते दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हकीकत सामने आ जाएगी। मेहरबानी करे, पब्लिक मैंडेट की तौहीन होने से बचाएं। असद साहब ये बताइएगा, लास्ट टाइम जब आपकी मुलाकात हुई तो कुछ टारगेट्स आप लेके यहाँ से निकले थे जिसमें आपने जमीयत उलमाए इस्लाम से मुज़ाकरात करने से, दीगर जमातों से, उसमें किस हद तक आपको कामयाबी हुई है? क्या लोग आपके साथ खड़े हो रहे हैं या वो दूसरी जानिब जा रहे हैं? नहीं, आप देख रहे हैं कि हमारी जो मुख्तलिफ मुलाकातें रही है उसकी बहुत पॉजिटिव नतीजे दिख रहे हैं और हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क में जो इस वक्त लोगों के कंसर्न है इलेक्शन के ऊपर, रिगिंग के ऊपर, हम सबको मुत्तहद करें ताकि इलेक्शन जो है ना ये अवाम का मैंडेट है कि वो जिसको मैंडेट देना चाहे वो इलेक्शन करे। ये किसी और का मैंडेट नहीं है कि वो रिग इलेक्शन करवाएगा और एक जाली और रूल लंगी जमहूरियत नहीं। हम सही मानों में मुल्क में मजबूत जमहूरियत चाहते हैं, हम सिविलियन सुपरमेसी चाहते हैं, हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं।